اور وہ بھی خلیل صاحب جیسا آفیسر رات کے اندھیرے میں ریسکیو ٹیم کے ساتھ ہے، اپنی پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. یہ تو ایک پولیس کا ویژن ہے نا. ایک ایس پی صاحب نے جب سنا اور رات کے اندھیرے میں ایک عام انسان کی طرح، ایک عام مزدور کی طرح ریسکیو ٹیم کے ساتھ رہا. یہی تو ایک افسر کا ویژن ہوتا ہے، یہی تو ایک افسر کی سوچ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان قاتلوں کو پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے اور قانونی دفعات ان کے خلاف خطرناک انہوں نے لگائے ہیں. جے سی بی کے ساتھ لٹکا کے ان لوگوں کو پھانسی دی گئی. جب اس طرح کی عبرتناک سزا ملیں گی قانونی طور، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کی جرت بھی ہوگی کسی کی بچی کی یا بہن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا. جب ایک بندے کو آپ پھانسی کے ساتھ لٹکاؤ گے چوراہے کے اندر جے سی بی کے ساتھ لٹکا کے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کی بچے کی گردن دبانے کی اور بچے کی جان لینے کی، یا کسی نوجوان یا کسی بزرگ کی جان لینے کے لیے جرت نہیں کر سکے گا. اور جو خلیل پسوال صاحب نے جو ماحول کریٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہے، یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک نمونے کے طور پہ ہے کہ 8-10 سال کے بعد وہ سزا کاٹ کے ایک وکیل آتا ہے، اس کی پھر وہ اس کو چھڑانے کے لیے وہاں پہ کیس لڑتا ہے، پھر اس کو چھڑا کے سماج میں واپس لاتا ہے. پھر گلی کوچوں میں وہ جب آدمی پھرتا ہے تو اس کو دوسرا دیکھنے والا بندہ کہتا ہے یار یہ قتل کر کے 10 سال کے بعد آ گیا، اگر میرے سے یہ ہوگا تو میں بھی 10 سال کے بعد آ جاؤں گا. جو بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو ایک خطرناک سزا ملے تو تب جا کے کنٹرول ہوگا اور ایک خوف کا ماحول پیدا ہوگا ایسے کام کرنے والوں کے ذہن میں کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کل میرے ساتھ بھی ہوگا. قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. پھر اس کو ایکسپلین کریں گے کہ مرنے کے بعد اس کا کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں ان پہ اثر پڑ سکتا ہے، یہ کنٹرول ہو سکتی ہیں. لیکن جب تک ہماری سماج کی تربیت اچھے سے نہ ہو تب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ سماجی اور سماج کے طور طریقوں سے ہم بات حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عدالتی اداروں سے میری گزارش ہے کہ وہ ان معاملوں میں اتنا اسٹرکٹ قانون لائے، جو بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو ایک خطرناک سزا ملے تو تب جا کے کنٹرول ہوگا اور ایک خوف کا ماحول پیدا ہوگا ایسے کام کرنے والوں کے ذہن میں کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کل میرے ساتھ بھی ہوگا. جب تک ہماری عدالتوں میں کمزور قانون ان معاملوں میں رہیں گے کہ 8-10 سال کے بعد وہ سزا کاٹ کے ایک وکیل آتا ہے، اس کی پھر وہ اس کو چھڑانے کے لیے وہاں پہ کیس لڑتا ہے، پھر اس کو چھڑا کے سماج میں واپس لاتا ہے. پھر گلی کوچوں میں وہ جب آدمی پھرتا ہے تو اس کو دوسرا دیکھنے والا بندہ کہتا ہے یار یہ قتل کر کے 10 سال کے بعد آ گیا، اگر میرے سے یہ ہوگا تو میں بھی 10 سال کے بعد آ جاؤں گا. ابھی تو میری عمر 20 سال ہے تو 30 سال کی عمر میں واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد میری کافی زندگی ہے. جب تک یہ نظریات ہیں تو تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے. جب تک ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قانونی اداروں میں ایک سخت خطرناک قانون نہ لائے جائے تب تک کچھ نہیں ہوگا. ابھی میں کشمیریت اور انسانیت دنیا کے اندر بہت بڑا نام تھا، لیکن آج ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس کشمیریت کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ ہم سنا کرتے تھے اخباروں میں، ریڈیو کے، ٹیلی ویژن کے ذریعے کہ فلاں ریاست میں اس طرح معاملہ ہو گیا. آج ہماری اس آس پاس ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بہت ہی انفارچونیٹ ہے. ہاں پولیس کا تعلق ہے. ایس ایس پی صاحب جو گاندربل کے ہیں، انہوں نے جو پچھلے 2-4 مہینوں میں 2-4 جو واقعات ہوئے فل 24 گھنٹوں کے اندر ان کلپریٹس کو سامنے لا کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا. ایس ایس پی صاحب ایک مہان ایس ایس پی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے، جن کے خیالات بہت اچھے ہیں، جن کی سوچ بہت اچھی ہے اور جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اور اسی طریقے سے اس نے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اتنا کنٹرول میں رکھا ہے، ایک عوام دوست ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پورے جموں کشمیر کے اندر ایک مثال ہے ڈسٹرکٹ گاندربل کے اندر. اور جو خلیل پسوال صاحب نے جو ماحول کریٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہے، یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک نمونے کے طور پہ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پورے جموں کشمیر کے اندر اسی طریقے سے جس طرح پولیس اور عوام کا ایک آپس میں دوستانہ ماحول ہے، اور یہ جموں کشمیر کے اندر ایک نمونہ بنے اور عوام اور پولیس آپس میں دوست بن جائیں. اور اس کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے اگر خلیل صاحب سے زیادہ بڑا کوئی بھی آفیسر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی کاؤنسلنگ اگر ہو جائے جو خلیل صاحب اپنی پولیس کو کرتے ہیں، اور جن کے خیالات، جن کی سوچ، جن کے نظریات اچھے ہیں، اگر سارے پولیس آفیسر اسی طرح کے انشاءاللہ ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برے واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو سکتا ہے. جس طریقے سے جو اعجاز کے قاتل ہے، حالانکہ سلاخوں کے پیچھے ہے، پہلے ہی جب اعجاز کا قتل ہوا تھا، جب ایس ایس پی خلیل پوسوال نے یہ سنا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ انفارمیشن ان کو ملی تھی کہ شاید یہ قتل کا معاملہ ہو سکتا ہے، انیشل میں ہی جب 20-25 یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اس معاملے کو ہوا تھا،
खुद खलील पोसवाल साहब जो है, मैंने उनको देखा कि वो जो है पावर कनाल पे पहुंचे और उन्होंने अपनी पुलिस की जितनी भी जो टीम्स हैं, चाहे वो SHO गांधरबल हो, SHO कंगन हो, या उसके अलावा इस वक्त जो हमारे DSP ऑपरेशन है, DSP हेडक्वार्टर हो, सब पुलिस के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं वो हमने देखा कि उनके साथ वहां पर है और पूरी रात वो वहां पे लगे हुए थे। आपको क्या लग रहा है, एजाज के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि SSP साहब अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देकर वो कहीं सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते थे कि दिन भर दफ्तर में था, मैं कहीं घूमने के लिए जाऊँ। बड़े अफसरों का ये होता है, लेकिन उसके बावजूद भी SP साहब ने जब सुना और रात के अंधेरे में एक आम इंसान की तरह, एक आम मजदूर की तरह रेस्क्यू टीम के साथ रहा। यही तो एक अफसर का विजन होता है, यही तो एक अफसर की सोच होती है। और फिर उसके बाद इन कातिलों को पकड़ के सलाखों के पीछे रखा हुआ है और कानूनी दफात इनके खिलाफ खतरनाक कानून लगाए हैं। अब कोर्ट का काम है, अब अदालत का काम है, अब अदालती इदारों का काम है कि वो इनको कितनी सख्त सज़ा दें ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की वाक़यात ना हो जाएं। और पुलिस ने जो अपना काम किया है बहुत अच्छे से काम किया है। और एक डिस्ट्रिक्ट का बड़ा ऑफिसर SSP, और वो भी खलील साहब जैसा ऑफिसर, रात के अंधेरे में रेस्क्यू टीम के साथ है, अपनी पुलिस के नौजवानों के साथ है। ये तो एक पुलिस का विजन है ना, एक ऑफिसर का विजन होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर काउंसलिंग के लिए, पुलिस की काउंसलिंग के लिए अगर कोई बंदा है इस वक्त है तो वो खलील पोसवाल साहब हैं, जो पूरी पुलिस को काउंसलिंग करके आवाम दोस्त बना सकते हैं।